federal ministers, provincial chief ministers, chief army staff, General Asim Munir, general officers, government officials, خواتین وزرات، السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں تشریف لائے میری درخواست پر، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بعض معاملات کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کرنا ہوگی، مگر مجھے اگر آپ اجازت دیں گے تو 1-2 منٹ کے لیے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آپ سب کی کاوش، محنت اور سنسیئرٹی آف پرپس سے الحمدللہ آہستہ آہستہ وہ استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس میں یقیناً آپ سب کا، وفاق کا، صوبوں کا، انسٹیٹیوشنز کا، آرمی چیف کا، سب کا اس میں بے پناہ رول ہے۔ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ مگر اس سے بڑھ کر اب جو اہم پہلو ہے وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی، استحکام، اسٹیبلٹی آف اکانومی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ترقی اور خوشحالی کے لیے انتہائی اہم ہے کہ ملک کے اندر معاشی استحکام ہو اور سیاسی استحکام ہو۔ اس کے لیے یقیناً آپ سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آج اس معاملے کے اوپر بھی ہمیں ایک کھل کر بات کرنی چاہیے، تاکہ آج ہم میٹنگ سے جب اٹھیں تو ایک ٹھوس ایک فیصلے کر کے ہم یہاں سے اٹھیں۔ جہاں تک معاشی استحکام کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں صوبوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے IMF کے پروگرام کو منظور کروانے میں وفاق کی پوری مدد کی۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا، وزیر اعلیٰ سندھ کا، وزیر اعلیٰ KP اور بلوچستان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے IMF پروگرام میں جہاں تک ممکن ہوا انہوں نے اس میں پوری طرح سپورٹ کیا، اور اسی کے نتیجے میں آج الحمدللہ پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج آج تاریخ کے سب سے اونچی سطح پہ ہے۔ پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے وہ آج سنگل ڈیجٹ پہ ہے، اور اسٹیٹ بینک کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ 22% سے کم ہو کے 15% پہ آ گیا، اور اسی طریقے سے ہماری جو IT کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ ہماری جو بیرونی جو ترسیلات ہیں، ریمیٹنسز، اس میں بہت سگنیفیکنٹ اضافہ ہے۔ تو یہ تمام اشاریے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ استحکام آہستہ آہستہ آ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے راستے کھل گئے ہیں۔ وہ تبھی ممکن ہوگا کہ ملک کے اندر سرمایہ کاری ہو، پاکستانی جو سرمایہ کار ہیں وہ سرمایہ کاری کریں، بیرونی سرمایہ کاری ہو، اور اس کی جو ڈائریکشن وہ یہی ہے کہ پہلے اندرونی سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کار وہ کرتے ہیں، اس کے بعد حوصلہ پا کر پھر بیرونی سرمایہ کار آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں اس حالیہ IMF پروگرام میں، اور میری دعا ہے آپ سب کے ساتھ کہ یہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا آخری یہ پروگرام ہوگا، لیکن یہ کہنے سے نہیں، یہ محنت، دیانت اور خون پسینہ بہانے کا سفر کا نام ہے۔ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ اس کے لیے یقیناً وفاق کو اور چاروں صوبوں کو ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ آج جو ریفارمز ہو رہی ہیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، FBR میں جو ریفارمز ہو رہی ہیں،
ابھی میں نے کل ایک میٹنگ کی ہے، جو IMF کی ابھی ٹیم آئی ہے اس کے بارے میں موقع آئے گا تو آنریبل منسٹر فائنانس آپ کو بریف کریں گے. ابھی کل میں نے جو میٹنگ کی ہے، ایک خاتون کو 80 سالہ خاتون ہے، ان کا ایک اکاؤنٹ تھا، اس کو کلوژن کے ذریعے اس اکاؤنٹ کو اپنا لیا گیا اور اس کے ذریعے ایک فیک جو جس کو فلائنگ انوائسز کہتے ہیں یا فیک انوائسز کہتے ہیں، یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کا وہ ایک سکیم وہ خدا نخواستہ ہو جاتا. مارچ اس سال مارچ میں 26 مارچ کو اللہ بھلا کرے اس افسر کا، اس نے FBI کو خط لکھا کہ جی یہ 80 سالہ خاتون کا اکاؤنٹ ہے، یہ تو فیک ہے بالکل. تو وہاں پر معاملہ FBI نے اس کو پکڑا. اس وقت تک صرف 37 کروڑ روپے اس غریب قوم کے وہ ہڑپ کیے جا چکے تھے. اور اگر وہ جو کلوژن کے ساتھ وہ سکیم اگر چلتا تو آج اربوں کھربوں روپے اس ملک کے فیک انوائسز کے ذریعے کھائے جاتے. میں ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے اسی IMF کے تناظر میں کہ ہم کب تک، اب دیکھیں IMF کے پروگرام کے لیے ہمیں سعودی عربیہ، ہمیں UAE اور چائنا کی ان کی ہمیں مدد لینی پڑی اور تب جا کر یہ پروگرام یہ 25 سپٹمبر کو واشنگٹن میں اپروو ہوا. ٹیکس بیس بڑھانا ہے، بالکل بڑھنا چاہیے، اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہ راتوں رات تو نہیں ہوگا. وہ ٹیکس بیس بڑھانا ہے، کس طرح بڑھانا ہے وہ علیحدہ اس کو ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ کی لیکیج ہے، جو ایویژن ہے اور میسو ایویژن کھربوں روپے کی، اس کو اگر آپ روکیں گے اور اپنے خزانے میں لے کے آئیں گے تبھی جا کر آپ قرضوں سے جان چھڑوائیں گے اور IMF سے جان چھڑوائیں گے. چاہے یہ آپ کا کسٹم ڈیوٹیز ہیں، سیل ٹیکس ہیں، چاہے آپ کی پاور سیکٹر میں آپ کے سرکولر ڈیٹ ہے، آپ کی بجلی چوری ہے، یہ دوسرے معاملات ہیں. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ میرے ساتھ آپ سب نے ہاتھ بٹانا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا. اٹ از ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می، اٹس اباؤٹ اس. تب یہ ملک انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھے گا. میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ آج 8 مہینے ہماری حکومتوں کو مارج وجود میں آئے ہوئے، یعنی کوئی جینون کوئی اخباروں کی زینت کوئی سکیم بنا وہ تو دور کی بات ہے، کوئی جھوٹا سکیم بھی نہیں آیا آپ کے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی لائق تحسین بات ہے کہ آپ کے کوئی مخالفین ہیں، دشمن ہیں، اندر ہیں باہر ہیں، ان کو موقع نہیں ملا. تو یہ ایک بہت بڑی سٹرینتھ ہے، مورل سٹرینتھ ہے آپ کی گورننس کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے. اسی طریقے سے میں چاہوں گا کہ میں یہاں پر شکریہ ادا کروں وزیر اعلیٰ سندھ کا کہ پولیو کے اوپر انہوں نے بہت میسو ایفرٹ کر رہے ہیں. اور مجھے باقاعدہ میں نے میٹنگ کی 2-3 ہفتے پہلے اور میں نے پھر ان کو خطوط لکھے شکریہ کے، وزیر اعلیٰ کو بھی، ان کے چیف سیکرٹری کو بھی جو پوری طرح فوکسڈ ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اب ایگریکلچر ٹیکس میں لیڈ لی ہے جو کہ آج وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے. باقی صوبے بھی انشاءاللہ اس کو کریں گے. چیف منسٹر KP نے میرا خیال ہے جی ان کی کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے، وہ لے کے جا رہے ہیں اپنی اسمبلی کے پاس. مجھے امید ہے کہ چیف منسٹر سندھ بھی، چیف منسٹر بلوچستان بھی اس کو لے کے آئیں گے. یہ ہے وہ آل اباؤٹ اس، ٹیم ورک، جوائنٹ ایفرٹ. بہترین اذہان، دنیا کے بہترین اذہان پاکستان میں ہیں، بریلینٹ مائنڈز. آپ کے پاس قدرتی وسائل اللہ تعالیٰ نے کھربوں ڈالر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پر عطا کی ہے. میں یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف حافظے کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں، چاہے آپ ریکو ڈک کو لے لیں، چاہے آپ پنجاب کے چنوٹ کے اپنا خزانے کو لے لیں، ایک رتی 1 کلو بھی اپنا نکالنے سے پہلے لیگل سوٹس ہو گئے اور اربوں روپے ہم نے فیسوں میں ضائع کر دیے اور تاوان دے دیے. تو اس طرح ملک چلتے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج ابتداً آپ سے سب سے یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں اس حوالے سے ہمیں یکجاں ہونا پڑے گا، ہمیں اور مل کر کام کرنا پڑے گا. اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، مگر دنیا کی کوئی قوم اس کے بغیر سرخرو نہیں ہوئی. آپ جاپان کو لے لیں، آپ جرمنی کو لے لیں، جنگ دوئم میں دے ور ریزڈ ٹو گراؤنڈ. ان کے کروڑوں لوگ ان کے لقمہ اجل بن گئے اور شہروں کے شہر مسمار ہو گئے. پھر آپ دیکھیں کہ 50-60 سال کے عرصے میں وہی جاپان، وہی جرمنی آج آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے. کوئی جادو منتر نہیں ہے، صرف محنت اور محنت، امانت اور دیانت کا سفر ہے، سیکریفائس کا سفر ہے، بلڈ اینڈ سویٹ. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. تو پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. اگر کمی ہے تو اٹس ویل ٹو ڈو. تو میں آج آپ کی سماع خراشی کی ہے تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں آج یہاں بیٹھے ہیں پورے ملک کی نمائندہ جو یہاں پر پرسنالٹیز بیٹھی ہیں، فیڈرل منسٹرز ہیں، چیف منسٹرز ہیں، اپنا KPK کے، سندھ کے، بلوچستان کے، پنجاب کے، آزاد کشمیر کے، گلگت بلتستان کے چیف آرمی اسٹاف بیٹھے ہیں، ان کی آفیسرز بیٹھے ہیں. تو یہ مل کے ہم کر سکتے ہیں، اور اگر مل کے کریں گے تو دنیا کی کوئی میلی آنکھ ہماری طرف نہیں دیکھ سکتی. اگر دیکھے گی تو پاؤں سے روندی جائے گی. اگر علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو پھر ہر ایک اس سے فائدہ اٹھائے گا. ٹاسک فورس ہے، میں مثال دے رہا ہوں اس کی پاور کی. اس میں خاموشی کے ساتھ پاور پروجیکٹ جو IPPs ہیں، اور میں کسی کی یہاں پر کوئی بدخوئی نہیں کرنا چاہتا. دیٹ از ناٹ دی ایم. The aim is to highlight what has been achieved under these very challenging circumstances. کہ 5 IPPs کے ساتھ باقاعدہ نیگوشیٹ کر کے کر لیا. اور ٹو بی ویری آنسٹ میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا. اٹ از جوائنٹ ایفرٹ. اور بڑی دن رات محنت کی اور بڑی خاموشی کے ساتھ پھر ایک اور گروپ کے ساتھ نیگوشیشن کی ہیں، وہ بھی آلموسٹ پائے تنگل تک پہنچ گئی ہیں. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم رائٹ ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں. میں صرف بتانا ہی چاہتا ہوں کہ میں نے جب کہا تھا کہ کسی کو بدخوئی نہیں، تو یہ جو IPPs ہیں خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر میں پاکستان میں ہم سب جانتے ہیں. میں ایک محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں کہ جب اس طرح کے پروجیکٹ لگتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو انویسٹر ہوتا ہے وہ 10 گنا پروفٹس کمائے جا چکے ہیں. تو اگر ہم نے واقعی قوم کی ہمدردی کرنی ہے اور قربانی دینی ہے تو وہ تو اشرافیہ نے دینی ہے. وہ تو ان لوگوں نے دینی ہے جو کہ صاحب ثروت ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، نہ کہ غریب آدمی، مسکین، یتیم. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب پہاڑ سے گلیشیئر آتا ہے تو ٹاپ پر جو کچھ ہو وہ نیچے آتا ہے. ٹاپ صاف ہوگا، نیچے صاف پانی. ٹاپ گدلا ہے تو نیچے گدلا پانی. تو اشرافیہ نے آج سیکریفائس کرنا ہے. اشرافیہ نے آج یہ قربانی دینی ہے، اظہار کا جذبہ دکھانا ہے. کیونکہ غریب آدمی تو 77 سال سے قربانی دیتا چلا آیا ہے. تو یہ وہ ماڈل ہے جس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے کئی جہتوں کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم سب کو مل کر چلنا ہوگا. یہ تمام جو ایک ٹریکل اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہو رہی ہے آپ کی امپرومنٹ، یہ جڑی ہوئی ہے آپ کی امن کے ساتھ اور دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ. میں ممکن ہے مجھ سے کئی غلطیاں ہوئی ہوں، میں خطا کار انسان ہوں، لیکن بغیر کسی کا نام لیے یا کسی کو نشانہ بنائے بغیر میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ میاں محمد نواز شریف کے دور میں جب 2014 میں یہ دہشت گردی کے خاتمے کا جو پروگرام بنا تو پورے پاکستان کی جو سیاسی اور جو پاکستان کی جو مذہبی قیادت یہ اسی کمرے میں موجود تھی. پورے پاکستان کی کوئی بندہ بشر باہر نہیں تھا. سو یو انڈرسٹینڈ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. سب موجود اس میں. عسکری قیادت تھی اور وہاں پر فیصلہ ہوا، دعائے خیر ہوئی، اور 2018 میں یہ دہشت گردی ملک کے ماتھے سے اس کا نشان مٹ گیا پاکستان سے. اور دنیا
ورطۂ حیرت میں تھی کہ یہ کس طرح ہو گیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا. 80,000 لوگوں کی قربانیاں، عام آدمی کی، کے پی کے جوانوں، ماؤں بہنوں کی، سیاسی خاندانوں کی، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، پولیس، افواج پاکستان کے افسروں، جوانوں، ان کے بیٹوں بیٹیوں نے قربانیاں دی. تب جا کر یہ اپنا اس ناسور کو ختم کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں 130 ارب ڈالر کی پاکستان کو کی معیشت کو نقصان پہنچا. میں پوچھتا ہوں، اور پوچھنا آپ سب کا میرا حق ہے، کہ یہ دوبارہ کیا ہوا کہ اس کے بعد دوبارہ یہ افریت اس نے سر اٹھایا؟ کیوں اٹھایا؟ کیسے اٹھایا؟ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ کے پی میں، بلوچستان میں آج ہر روز کوئی دن نہیں گزرتا جہاں پر دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوتا. تو اگر ہم نے اس ناسور کو اب ختم نہ کیا تو جو میں نے شروع میں معروضات آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ صفر بٹا صفر اس کا اثر ہے بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ملکی ترقی کو آگے لے کے جانا ہے، قومی یکجہتی کو، سیاسی اتحاد کو، تو یہ جڑی ہوئی ہے اپنا دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ مشروط ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں آگے ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے. لیکن آج پورا پاکستان آج خوف زدہ ہے کہ جناب پتہ نہیں آج میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا، میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا. خاص طور پر کے پی اور بلوچستان میں، جنوبی اضلاع میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر BLA جو بلوچستان میں کر رہی ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بدترین درندگی ہے. تو میرے لیے بطور اس ملک کے سربراہ کے، آپ کے لیے بطور فوج کے سربراہ کے، ہمارے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے کہ سب سے پہلے اس کا کچل دیں. اس کے بعد اٹس اباؤٹ اکانومی، اس کے بعد اٹس اباؤٹ پروڈکشن، امپلائمنٹ اینڈ پراسپیرٹی. نمبر 1 از دہشت گردی کا خاتمہ، نمبر 2 دہشت گردی کا خاتمہ، نمبر 3 دہشت گردی کا خاتمہ. آپ دیکھیں کہ وہ دنیا جو حیران تھی کہ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو چکی ہے، آج وہ ہم پہ اپنا تانا زن ہے، ہمارا مذاق بنا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں جس کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں. اور آخری بات بڑے ادب سے میں عرض کرتا ہوں کہ پچھلے کئی ماہ سے ہمارے SCO کانفرنس ہوئی، بڑی کامیاب کانفرنس ہوئی. اس کے لیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کر چکا ہوں، اپنا مبارکباد بھی دے چکا. لیکن ہر موقع کے اوپر یہاں پر کوئی نہ کوئی دھرنا ہوتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس حد تک ہم اپنے ذرا آرام سے بیٹھیں کہ کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. اگر دھرنا یا جلوس اگر دینا ہے، کرنا ہے، تو وہ اس کے بعد ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس معاملے میں اس سے زیادہ آگے نہیں جاننا چاہتا. صرف یہ ادب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بیٹھ کر ٹھنڈے دل کے ساتھ ان معاملات کو سوچنا ہے. اگر واقعی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی آپ سب کو عزیز ہے، جو کہ ہے آپ کو، پھر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دھرنے دے لیں، لانگ مارچز کر لیں، یا پھر ترقی اور خوشحالی کے مینار کھڑے کریں. اٹس آل اپ ٹو اس. چوائس از آرز. ٹائم اینڈ ٹائٹ ویٹ فار نن. آپ کا بہت شکریہ.